السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ عن جابر بن سمرۃ رضی اللہ عنہ قال خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال ما لی اراکم رافعی ایدیکم کأنها اذناب خیل شمس اسکنوا فی الصلاۃ، رواہ مسلم فی صحیحہ فی کتاب الصلاۃ۔ معزز سامعین کرام، حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ اپنی کتاب التلخیص الحبیر والم نمبر 1 پیج نمبر 218، اور اسی طرح سے امام ابن القیم الجوزیہ رحمہ اللہ اپنی کتاب زاد المعاد فی ہدی خیر العباد والم نمبر 2 پیج نمبر 219 پہ ایک حدیث نقل کرتے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے روایت کیا کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع فرماتے تو اللہ اکبر کہتے ہوئے رفع یدین کرتے، اور جب رکوع میں جاتے تو پھر تکبیر کہتے ہوئے رفع یدین کرتے، رکوع سے سر اٹھاتے تو بھی رفع یدین کرتے، اور سجدوں میں جاتے وقت یا سجدے سے اٹھتے وقت رفع یدین نہیں کرتے تھے۔ اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ فما زالت تلک صلاتہ حتی لقی اللہ تبارک و تعالی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ایسے ہی نماز پڑھتے رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ہمیشہ ایسی ہی رہی یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کر لیا۔ مطلب کیا؟ مطلب یہ کہ پوری زندگی ہمیشہ اپنی وفات تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی نمازیں پڑھی تمام نمازوں میں رکوع سے پہلے بھی رفع یدین کیا اور رکوع کے بعد بھی رفع یدین کیا۔ اس کا مطلب یہی ہے۔ معزز سامعین کرام، اس حدیث کے اوپر آپ غور کر لیں، بات بالکل سمجھ میں آ جائے گی۔ اور کل جو حدیثیں ہم نے آپ کے سامنے پیش کی، کل کے درس میں جو کچھ باتیں آپ کے سامنے میں نے بیان کیا، ان تمام باتوں کو سامنے رکھیں گے تو پتہ چلے گا کہ رکوع سے پہلے رفع یدین کرنا، رکوع کرتے ہوئے جب اللہ اکبر کہتے ہیں تو پہلے رفع یدین کرنا، اور رکوع سے اٹھنے کے بعد سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے رفع یدین کرنا، اور پھر 2 رکعت مکمل ہونے کے بعد تیسری رکعت کے لیے جو اٹھتے ہیں تو اللہ اکبر کہتے ہوئے رفع یدین کرنا اور اپنے ہاتھ کو باندھنا۔ یہ اتنی حدیثوں سے ثابت ہے کہ امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا ہے کہ کوئی دوسری حدیث صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی اتنی بڑی جماعت نے نقل نہیں کیا، اور اہل علم نے واضح کیا ہے کہ رفع یدین کے بارے میں سینکڑوں حدیثیں ہیں، 1-2 روایتیں نہیں ہیں بلکہ سینکڑوں روایتیں ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی کیا ہے۔ اتنی واضح ترین دلیلوں کے باوجود، اتنی کلیئر حدیثوں کے باوجود بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، رفع یدین سنت سے ثابت نہیں ہے، رفع یدین منسوخ ہو گیا، پہلے حکم تھا بعد میں منسوخ ہو گیا، اور اس سلسلے میں وہ اپنے طور پر کچھ دلیلیں بھی پیش کرتے ہیں۔ تو مناسب معلوم ہوتا ہے کہ آج کے اس بیان میں ان دلیلوں کو، اور وہ دلیل واقعی دلیل ہے یا نہیں، جو دلیلیں وہ پیش کرتے ہیں وہ دلیلیں واقعی دلیلیں ہیں یا نہیں، دلیل بن سکتی ہیں یا نہیں، ان کو ہم آپ کے سامنے واضح کرتے ہیں۔ دیکھیے، جو لوگ کہتے ہیں کہ رفع یدین کرنا سنت سے ثابت نہیں ہے، یا جو لوگ کہتے ہیں کہ رفع یدین پہلے حکم تھا بعد میں منسوخ کر دیا گیا، وہ کئی دلیلیں پیش کرتے ہیں اپنے طور پر، جس میں سے پہلی دلیل صحیح مسلم کتاب الصلاۃ باب الامر بالسکون فی الصلاۃ حدیث نمبر 430، جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ مالی اراکم رافعی ایدیکم کأنها اذناب خیل شمس اسکنوا فی الصلاۃ، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آئے اور آ کر کے انہوں نے کہا کہ کیا وجہ ہے کہ میں دیکھتا ہوں کہ تم لوگ نماز میں اپنے ہاتھ کو اس طرح سے اٹھاتے ہو گویا تمہارے ہاتھ شرکش گھوڑوں کی دمیں ہیں۔ دیکھو، نماز میں سکون سے رہو،
معزز سامعین کرام، یہ حدیث ہے، اور اس حدیث کو سامنے رکھ کر کے جو ہمارے بھائی لوگ ہیں، ہمارے بھائی لوگ جو ہیں، ہم لوگ اہل حدیث ہیں نا، جو ہمارے بھائی لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ دیکھو اس حدیث کے اندر رفع دین کرنا منع ہے۔ اس حدیث کو سامنے رکھ کر کے ہم کئی باتیں آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ پہلی بات، آپ اس حدیث کو پھر سے غور سے پڑھ لیجئے، سن لیجئے، اس کے ترجمہ کو پڑھ لیجئے، علماء کرام سے ترجمہ پڑھا کر کے دیکھ لیجئے۔ آپ کو پوری حدیث میں یہ بات کہیں پر بھی نہیں ملے گی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر رفع دین سے منع کیا، آپ کو نہیں ملے گی۔ دیکھیے حدیث کے اندر الفاظ کیا ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا وجہ ہے کہ میں نماز میں دیکھتا ہوں کہ تم اپنے ہاتھ کو شرکش گھوڑوں کے دموں کی طرح سے اٹھاتے ہو۔ نماز میں ہاتھ اٹھانے سے منع ہے، رفع دین سے منع نہیں ہے، پہلی بات۔ دوسری بات، اس حدیث کے اندر جو ہاتھ اٹھانے سے منع کیا گیا ہے وہ رکوع کے وقت نہیں ہے بلکہ سلام کے وقت۔ علماء کرام تو کہتے ہی ہیں، محدثین تو کہتے ہی ہیں، بلکہ دوسری حدیثوں سے بھی یہی بات ثابت ہے۔ لیکن احناف کے بڑے بڑے علماء، اور ہم دو علماء کرام کا نام آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، ایک امام الہند محمود الحسن دیوبندی جو ہیں، ان کی کتاب ہے تقاریر شیخ الہند، اور اسی طرح سے کتاب ہے الورد الشذی۔ دونوں کتابوں کے اندر شیخ الہند، امام الہند، مولانا محمود الحسن دیوبندی یہ کہتے ہیں کہ اس حدیث کے اندر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھانے سے منع کیا ہے یہ رکوع کے وقت نہیں ہے بلکہ سلام کے وقت ہے۔ رکوع کے وقت نہیں بلکہ جب سلام پھیرتے ہیں نا اس وقت ہے۔ اسی طرح سے حنفیوں کے، دیوبندیوں کے ایک بہت بڑے اور عالم ہیں جن کا نام ہے جسٹس تقی عثمانی دیوبندی، تقریر ترمذی کے اندر ہے کہ انہوں نے کہا کہ اس حدیث کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہاتھ اٹھانے سے منع کیا وہ رکوع کے وقت نہیں بلکہ سلام پھرتے وقت ہے، اور حدیث سے بھی یہی بات ثابت ہے، حدیثوں سے بھی، بلکہ حدیث سے بھی یہی بات ثابت ہے۔ یہ جو حدیث ہے نا صحیح مسلم کی، صحیح مسلم کتاب الصلاح حدیث نمبر 430، یاد رکھیے، صحیح مسلم کتاب الصلاح حدیث نمبر 430، اس کے فوراً بعد حدیث ہے صحیح مسلم کتاب الصلاح باب الامر بالسکون فی الصلاح حدیث نمبر 431۔ وہ یہ 430 اور وہ جو حدیث ہے وہ 431، اور حدیث کے روایت کرنے والے راوی بھی یہی ہیں، جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ۔ وہ روایت کرتے ہیں کہ ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب نماز پڑھتے تھے تو سلام پھیرتے وقت جب داہنی طرف سلام پھیرتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے ہیں۔ جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں نا لوگ کبھی کبھی سلام کرتے تو ایسے ہاتھ اٹھاتے ہیں، ویسے ہی وہ کہتے ہیں کہ جب ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نماز میں سلام پھیرتے تھے تو داہنی طرف سلام پھیرتے تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور بائیں طرف سلام پھیرتے تو کہتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آئے اور کہا کہ دیکھو نماز میں تم لوگ تو اس طرح سے ہاتھ اٹھاتے ہو سلام کے وقت جیسے شرکش گھوڑوں کی دمیں ہو، شرکش گھوڑوں کے دموں کی طرح سے تم لوگ نماز میں سلام کے وقت ہاتھ اٹھاتے ہو۔ تم لوگوں کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے کہ جب سلام پھیرو تو اپنے دونوں ہاتھوں کو رانوں پر رہنے دو۔ حدیث کے الفاظ ہیں، دیکھیے حدیث کے الفاظ ہیں، اس کے باوجود سمجھ سکتے ہیں کہ بات کہاں تک کرنے والے ہیں اور کس انداز میں کرنے والے ہیں، حدیثوں کے اندر کیسے پھیر بدل کرنے والے ہیں۔ اس حدیث کے فوراً بعد والی حدیث ہے، صحیح مسلم یہاں بھی موجود ہے، صحیح مسلم پوری دنیا کے اندر موجود ہے۔ یہ جو حدیث ہے صحیح مسلم کتاب الصلاح باب الامر بالسکون فی الصلاح، اس حدیث کے بعد فوراً جو دوسری حدیث ہے حدیث نمبر 431، اس میں انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ جو سلام پھیرتے وقت ہاتھوں کو شرکش گھوڑوں کے دموں کی طرح سے اٹھاتے ہو ایسا مت کرو، بلکہ تمہارے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ جب سلام پھیرو تو اپنے ہاتھوں کو رانوں پر رہنے دو اور اپنے داہنے طرف جو تمہارے بھائی ہیں ان کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہو، اور پھر بائیں طرف جو بھائی ہیں ان کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہو۔ یہ حدیث ہے، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے دلیل پیش کیا گیا ہے، لیکن یہ دلیل نہیں ہے، یہ مغالطہ ہے، یہ دلیل نہیں ہے، یہ مغالطہ ہے، کنفیوز کرنا ہے لوگوں کو۔ معزز سامعین کرام، ہم یہاں پر ایک بات اور کہنا چاہتے ہیں اسی حدیث کے ضمن میں، کہ کہتے ہیں کہ
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز میں ہاتھوں کو مت اٹھاؤ، رفع دین مت کرو، نماز میں سکون سے رہو۔ اگر رفع دین کرنے سے نماز کا سکون ختم ہو جاتا ہے، نماز کا سکون درہم برہم ہو جاتا ہے، تو یہ جو احناف ہے نا، جب وتر کی نماز پڑھتے ہیں، وتر کی نماز، تو وتر کی نماز میں جب دعائے قنوت پڑھنا ہوتا ہے تو ہاتھ ایسے باندھے رہتے ہیں اور پھر کہتے ہیں اللہ اکبر، رفع دین کرتے ہیں اور پھر ہاتھ باندھتے ہیں۔ یہ رفع دین کیوں کرتے ہیں؟ مت کیجیے، حالانکہ یہ رفع دین ثابت بھی نہیں ہے۔ یہ رفع دین حدیثوں سے، محدثین اور سلف صالحین کے فہم سے ثابت بھی نہیں ہے، اس کے باوجود وہاں پہ رفع دین کریں گے تو سکون نہیں جائے گا، اور جو ثابت ہے حدیثوں سے وہ رفع دین ہم لوگ کریں تو سکون چلا جائے، یہ تو ناانصافی والی بات ہے۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ جو دلیل پیش کرتے ہیں، پہلی دلیل یہ کام کی دلیل نہیں ہے، یہ اپنی طرف سے بنا کر کے دلیل پیش کیا گیا ہے۔ دوسری دلیل بھی پیش کرتے ہیں، دوسری دلیل جامع ترمذی ابواب الصلاح حدیث نمبر 257، امام علقمہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کیا فرمایا؟ الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں تم لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح سے نماز نہ پڑھاؤں؟ فصلی، پھر انہوں نے نماز پڑھائی، فلم یرفع یدیہ الا فی اول مرۃ، اس حدیث کو بھی پیش کرتے ہیں۔ اس حدیث کا مطلب کیا ہوا کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جو لوگ تھے ان کے شاگردان تھے جو، کہ میں تم لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح سے نماز نہ پڑھاؤں، اور پھر انہوں نے نماز پڑھائی تو صرف پہلی مرتبہ میں رفع دین کیا، اس کے بعد رفع دین نہیں کیا۔ فلم یرفع یدیہ الا فی اول مرۃ کا مطلب یہ ہے کہ پہلی مرتبہ رفع دین کیا، اس کے بعد رفع دین نہیں کیا۔ جبکہ ہم آپ کو بتلا دیں کہ جو حدیث ہے، محدثین، ماہرین جرح و تعدیل، محققین کی نظر میں یہ حدیث دلیل اور حجت بننے کے لائق نہیں ہے، کیونکہ اس حدیث کے اندر ایک راوی ہے سفیان ثوری، یہ مدلس راوی ہے۔ مدلس راوی جو ہوتا ہے، اگر وہ ان کے ذریعے سے روایت کرے، ان فلاں، اگر وہ ان کے ذریعے سے روایت کرے تو وہ روایت قابل قبول نہیں ہے۔ اور امام سفیان ثوری جو مدلس راوی ہیں، انہوں نے اس حدیث کی جتنی بھی سندیں ہیں، تمام سندوں میں ان سے ہی روایت کیا ہے۔ اور یہاں پر ہم ایک دلیل پیش کر دیتے ہیں، اپنی طرف سے نہیں، بلکہ احناف کے ایک بہت بڑے امام ہیں، امام عینی حنفی رحمہ اللہ، ان کی کتاب ہے عمدۃ القاری فی شرح صحیح البخاری، والم نمبر 3 پیج نمبر 112۔ امام عینی فرماتے ہیں کہ سفیان ثوری یہ مدلس راوی ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ کہ سفیان ثوری یہ مدلس راویوں میں سے ہیں، اور کوئی مدلس راوی اگر ان کے ذریعے سے روایت کرے، اس کی روایت دلیل اور حجت نہیں بن سکتی، الا یہ کہ اگر کسی دوسری سند میں وہ بالکل وضاحت سے کہہ دے کہ میں نے فلاں سے سنا، حدثنا کہہ دے، اخبرنا کہہ دے، تو جا کر کے اس کی حدیث صحیح ہوگی، وگرنہ حدیث صحیح نہیں ہوگی۔ لہٰذا اس سے یہ پتہ چلا کہ یہ روایت سند کے اعتبار سے ضعیف ہے۔ ایک اور دلیل پیش کرتے ہیں، جو دلیل پیش کرتے ہیں وہ سنن ابی داؤد کتاب الصلاح حدیث نمبر 749، حدیث ہے براء بن عازب رضی اللہ عنہ کی۔ وہ کہتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا افتتح الصلاۃ رفع یدیہ الی قریب من اذنیہ ثم لا یعود۔ حدیث کا معنی کیا ہے کہ براء بن عازب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو شروع کیا، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کو شروع فرماتے تو اپنے ہاتھوں کو کانوں کے قریب لاتے، کانوں تک لاتے، اور ہاتھ کو باندھ لیتے، اور پھر دوبارہ ہاتھوں کو نہیں اٹھاتے۔ ثم لا یعود کا مطلب ہے پھر دوبارہ ہاتھوں کو نہیں اٹھاتے۔ ہم آپ کو بتلا دیں کہ اس حدیث کی سند میں ایک راوی ہے یزید بن ابی زیاد۔ محدثین، ماہرین، محققین، بڑے بڑے علماء کرام، انہوں نے کہا ہے کہ یزید بن ابی زیاد راوی جو ہے وہ ضعیف بھی ہے اور مدلس بھی ہے، اور اس نے اس روایت کو ان کے ذریعے سے روایت کیا ہے۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں علماء احناف میں سے ایک بہت بڑے امام عینی نے کہا ہے کہ اگر مدلس راوی ان کے ذریعے سے روایت کرے تو وہ حدیث دلیل نہیں بن سکتی، پہلی بات۔ دوسری بات،
امام شوکانی جو ایک بہت بڑے محدث، بہت بڑے امام ہیں، بہت بڑے ماہر جرح و تعدیل ہیں، ان کی کتاب ہے نیل الاوتار، اس کے والم نمبر 1 پیج نمبر 695 پہ وہ لکھتے ہیں کہ حفاظ حدیث کا اس بات کے اوپر اتفاق ہے کہ حدیث کے اندر ثم لا یعود کا جو لفظ ہے، ثم لا یعود، ہم نے پہلے کہا تھا، یاد رکھیے گا، حدیث میں کیا لفظ ہے؟ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا افتتح الصلاۃ رفع یدیہ الی قریب من اذنیہ ثم لا یعود، حدیث کے الفاظ ہیں ثم لا یعود، یعنی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز شروع کرتے تو ہاتھ کو اٹھاتے کانوں تک اور اس کے بعد ہاتھ کو نہیں اٹھاتے۔ امام شوکانی کہتے ہیں کہ تمام کے تمام محدثین، تمام کے تمام حفاظ حدیث کا اس بات کے اوپر اتفاق ہے کہ اس حدیث کا جو راوی ہے یزید بن ابی زیاد، یہ جو لا یعودو کا جو لفظ ہے وہ اپنی طرف سے داخل کیا ہے، کسی بھی دوسرے راوی نے نہیں داخل کیا، وہ اپنی طرف سے بنا دیا ہے۔ محترم سامعین کرام، امام ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ اپنی کتاب التلخیص الحبیر والم نمبر 1 پیج نمبر 221 پہ لکھتے ہیں کہ اس حدیث کو امام شعبہ، امام ثوری، امام خالد الطحان، امام زہیر اور بہت سارے محدثین نے روایت کیا ہے، لیکن لا یعودو کا لفظ کسی نے نہیں کہا ہے سوائے زیاد بن ابی زیاد کے۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ پہلی بات یہ روایت ضعیف ہے، دوسری بات اس میں جو ثم لا یعودو کا جو لفظ ہے یہ صحابی نے نہیں کہا ہے، بلکہ ایک راوی یزید بن ابی زیاد جو ہے وہ اپنی طرف سے اس میں ایڈ کر دیا ہے، لہٰذا یہ روایت بھی قابل قبول نہیں ہے۔ اور ایک چوتھی دلیل بھی وہ دیتے ہیں، حالانکہ اس کے علاوہ بھی دلیلیں دیتے ہیں لیکن وہ سب کسی کام کی نہیں ہے، ایک چوتھی بھی دلیل دیتے ہیں، آپ لوگوں نے بھی سنا ہوگا، اور یہ دلیل کم، ہنسنے والی بات زیادہ ہے۔ دلیل کیا دیتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شروع میں رفع دین کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ کیوں دیا گیا تھا؟ کیونکہ لوگ جو نماز پڑھنے آتے تھے نا تو اپنے بغل میں بت چھپا کر کے آتے تھے، بغل میں، ہو سکتا ہے آپ لوگوں نے سنا ہو لیکن ہم تو بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں کہ رفع دین کا حکم اس لیے دیا گیا کہ شروع اسلام میں جو لوگ نماز پڑھنے کے لیے آتے تھے وہ بتوں کو بغل میں دبا کر کے آتے تھے، لیکن ہم آپ کو بتلا دیں کہ یہ جو بات ہے یہ بناوٹی ہے۔ صحیح حدیث کی بات تو چھوڑ دیجئے، کسی ضعیف حدیث سے بھی ثابت نہیں ہے، کسی موضوع حدیث سے بھی ثابت نہیں ہے، سراسر بناوٹی ہے۔ اور اس بات کو آپ سامنے رکھیں گے تو کئی اور باتیں سامنے آتی ہیں۔ پہلی بات یہ کہ نماز کہاں فرض ہوئی؟ مدینے کے اندر۔ بت پرستی کہاں تھا؟ مکہ کے اندر۔ مدینے کے اندر بت پرستی نہیں تھی، مکہ کے اندر بت پرستی تھی، وہاں پر نماز فرض نہیں تھا۔ مدینے کے اندر نماز فرض ہوا، وہاں پہ بت پرستی نہیں تھی۔ دوسری بات، جو لوگ بغل میں بت کو دبا کر کے آتے تھے وہ لوگ کون تھے؟ یہ واضح کرنا چاہیے تھا کہ وہ لوگ کون لوگ تھے۔ تیسری بات، اگر بغل میں بت دبا کر کے آتے تھے تو پہلی مرتبہ اللہ اکبر کہیں گے اسی وقت بت گر جائے گا، پھر رکوع سے پہلے اور رکوع کے بعد رفع دین کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا حکم دینے کی کیا ضرورت ہے؟ جب رکوع کریں گے، سجدہ کریں گے تو اپنے آپ بت گر جائے گا، پہلی ہی رکعت میں بت گر جائے گا، پھر ہر رکعت میں رفع دین کرنے کا حکم دینے کی کیا ضرورت ہے؟ ہر رکعت میں نہیں دینا تھا، یہ تو رفع پہلی تکبیر تحریمہ کہیں گے اسی وقت بت گر جائے گا۔ لہذا یہ بات بالکل ہی ناقابل قبول، بالکل بیکار بات ہے، یہ ہنسنے والی بات ہے، یہ کوئی علمی بات نہیں ہے۔ اور اگر منافقین اپنے بغل میں بت دبا کر کے آتے تھے تو ان کے عقل پر ماتم کرنا چاہیے۔ بت کو بغل میں دبا کے آنے کی کیا ضرورت ہے؟ جیب میں رکھ کر کے آنا چاہیے تھا، ہے کہ نہیں؟ بغل میں دبا کے آنے کی کیا ضرورت ہے؟ جیب میں رکھ کر کے آنا چاہیے تھا۔ لیکن یہ ساری کی ساری باتیں بالکل بناوٹی، بالکل ہی اپنی طرف سے من گھڑت ہے، کسی بھی طرح سے رفع دین کو رد کر دینا ہے۔ لہٰذا اس سے یہ پتہ چلا کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ رفع دین منسوخ ہے یا رفع دین سنت سے ثابت نہیں ہے، اس سلسلے میں جو بھی دلیلیں دیتے ہیں وہ دلیل بننے کے لائق ہی نہیں ہے، اور رفع دین منسوخ بھی نہیں ہے، کیونکہ ابھی ہم نے آپ کے سامنے التلخیص الحبیر اور زاد المعاد کی جو روایت آپ کے سامنے پیش کی، اس میں راوی نے کہا ہے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے کہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی رکوع سے پہلے اور رکوع کے بعد رفع دین کرتے رہے۔ اور حنفیوں کے ایک بہت بڑے امام ہیں مولانا عبدالحی لکھنوی رحمہ اللہ،
ان کی کتاب ہے التعلیق الممجد، اس کے پیج نمبر 89 پہ عبد الحی لکھنوی حنفی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ رفع دین منسوخ نہیں ہے بلکہ وہ حدیثوں سے ثابت ہے۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ رفع دین ایک عظیم سنت ہے، حدیثوں سے، سینکڑوں حدیثوں سے ثابت ہے، تمام کے تمام صحابہ کرام سے ثابت ہے، لہذا رفع دین کرنا چاہیے اور یہ ایک بہترین سنت ہے، اس کو اپنانا چاہیے۔ اس میں سنت کی اتباع بھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی کا اقرار اور اظہار بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔